السلام علیکم دوستو۔ محترم ناظرین، سائنس نے فرعون کی مصنوعی شکل جدید کمپیوٹرز کے ذریعے بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے زمانے میں نظر آتا تھا، اور اس کی مصنوعی شکل کی فوٹوز آپ کو گوگل پر بھی مل جائیں گی کہ جہاں کافی حد تک اس کی شکل اس کے اصل دور سے ملتی ہے۔ دوستو، آخر مصر کے بادشاہوں کو فرعون کیوں کہا جاتا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ناظرین، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی اونچائی کے ہیں۔ اس سے شاہان مصر کی ذات مراد ہوتی تھی۔ مصر کی تاریخ میں تقریباً 33 فرعون گزرے ہیں اور ہر فرعون کو تقریباً 100 سال کی حکومت ملی تھی۔ ان فرعون میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بہت ظالم اور سخت دل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت کام کرواتا تھا، اور جو اس کے حکم کی اطاعت نہ کرتا اسے کڑی سزا ملتی۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف مبعوث کیا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہی فرعون بڑا پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر معلوم کی تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل عام ہونے لگا۔ مگر دوستو، جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس سال میں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل کی دیوار سے جا لگا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو دیکھا تو وہ اسے دریا سے نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے، اور جب فرعون نے اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولیں، اسے قرآن مجید نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید ہی ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھیں جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتیں، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بچہ کسی اور سرزمین سے بہتا ہوا یہاں دریا نیل میں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی شہر کے بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو آگے اس کا ہونے والا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور کئی آیات و معجزات اس کو دکھاتے رہے، مگر وہ اپنے غرور سے باز نہ آیا، اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی شرکسی اور مظالم اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو وہ بڑے جلال اور غصے میں آ کر اپنی پوری فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کی حالت بھی کافی نازک ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آپ اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو فوراً ہی دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں ایک راستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر دریا میں بننے والے اس راستے پر چل پڑا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجیں مارنے لگا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت
اس دریا کے پانی میں غرق ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی دوستو فرعونوں کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، اور اللہ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، جو کہ آج قاہرہ کے میوزیم میں سجی ہوئی ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔